لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على حبيبه ونبيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائی فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا بحق محمد وآلہ الطاہرین اما بعد اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ عزیزان خطبے دو اول میں اپنے آپ کو اور آپ عزیزان کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ خداوند عالم یہ تقوی ہم سب کو عنایت فرمائے اور دعا گو ہیں کہ خداوند عالم یہ ماہ مبارک رمضان آخری ماہ مبارک رمضان قرار دے اور جمال منتظر کو ہم سب کے لیے موفق اور ہم سب کو نصیب فرمائے انشاءاللہ خداوند عالم اس ماہ مبارک رمضان میں ہم سب کی یہ ناقص عبادت و بندگی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آئندہ ہم سب کو ماہ مبارک رمضان نصیب فرمائے عزیزان آج کے اس ماہ مبارک رمضان کے آخری جمعے اور خطبے میں ایک اہم ترین نقطے کی طرف اگرچہ آپ متوجہ ہیں لیکن بیشتر اور زیادہ توجہ کی ضرورت ہے کہ مومن کی صفات میں سے ایک اہم ترین صفت جو روایات میں بہت زیادہ تاکید ہوئی ہے اور اسی طرح آیات الہیہ میں بھی اور اس صفت کو وہ شیعہ ہونے کی علامت قرار دیا گیا ہے روایات میں اور وہ بحث ہے عفت و حیا کہ ایک مومن کی اہم ترین صفت عفت اور حیا ہے کہ آج کے دور میں اس کی ضرورت پہلے سے زیادہ کہیں لازم اور ضروری ہے اور سب سے زیادہ حملہ جو شیطنت کی طرف سے طاغوت کی طرف سے اور ضد دین کی طرف سے جو حملہ کیا جا رہا ہے وہی اسی صفت عفت و حیا پر کیا جا رہا ہے کہ معاشرے سے عفت کو ختم کیا گیا اور کیا جا رہا ہے اور اسی طرح معاشرے سے حیا کو ختم کیا جا رہا ہے تو تمام مومنین و مومنات پر لازم ہے کہ وہ اس صفت کی حفاظت کریں صفت عفت و حیا کی ایک طولانی بحث ہے کہ ہم اب وقت کے اندر کوشش کریں گے کہ کچھ مفید چیزیں آپ عزیزان کی خدمت میں بیان کریں عزیزان کہ عفت و حیا کی بہت ساری اقسام ہیں کہ جس طرح کہ عفت کلام انسان کی کلام وہ عفت پر مبنی ہونی چاہیے انسان عفیف ہو کلام کے لحاظ سے عفت نگاہ انسان کی نگاہ عفیف ہو انسان کی نگاہ پاک ہو اور عفت لباس ہے اسی طرح اور بہت ساری اقسام ہیں تو ان اقسام میں سے ہم دو قسموں کو البتہ دونوں کو ہم بیان نہیں کر پائیں گے فقط ایک ہی قسم کو ہم بیان کریں گے کہ ان عفت کی اقسام میں سے عفت کلام عفت نگاہ عفت لباس ان میں سے اہم ترین دو چیزیں ہیں اور وہ ایک ہے عفت شکم اور دوسرا عفت باطن کہ عفت شکم انسان کا رزق حلال ہونا چاہیے انسان کا رزق پاک ہونا چاہیے اور دوسرا ہے کہ عفت دامن یا عفت باطن
کہ مسئلے جنسی اور روابط میں انسان کو عفیف ہونا چاہیے، اور یہ بہت دو اہم ترین وہ صفات ہیں کہ جو ایک مومن کے اندر ہونی چاہیے، اور انہی دو صفات کو وہ مورد حملہ قرار دیا گیا ہے کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ حدیث کہ اس حدیث میں آپ نے اپنے شیعوں کی 6 علامات کو ذکر فرمایا، اور آپ ملاحظہ فرمائیں کہ کن صفات پر آپ نے وہ تمرکز فرمایا کہ عن محمد ابن سنان عن المفضل ابن عمر قال قال ابو عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام انما شیعۃ جعفر، فرمایا کہ شیعہ جعفر، امام صادق کا شیعہ فقط اور فقط ایسے لوگ وہ امام صادق کی شیعہ ہو سکتے ہیں، من عف بطنہ، کہ جو شکم کے لحاظ سے، بطن کے لحاظ سے اور رزق و روزی کے لحاظ سے عفیف ہو، پاک ہو، وفرجہ وعف فرجہ، اور جو فرج کے لحاظ سے، روابط کے لحاظ سے پاک ہو۔ یہ دو اہم ترین علامات، سب سے پہلے امام نے انہی دو علامات کو ذکر فرمایا کہ من عف بطنہ وفرجہ واشتد جہادہ، اور جس کا جہاد وہ شدید اور سخت ہو۔ ہاں، یعنی جہاد کے لحاظ سے، البتہ جہاد بھی یہاں وسیع مفہوم میں ہے، ایک مرتبہ دشمن کے خلاف جہاد ہے، ایک مرتبہ انسان اپنے خود خواہشات کے خلاف جہاد کے لیے اٹھتا ہے، اور افضل ترین جہاد اور جہاد اکبر وہ انسان کا اپنی خواہشات کے خلاف جہاد کرنا، یہ افضل ترین جہاد ہے۔ واشتد جہادو، وہ 3 صفات، وعامل لخالقہ، چوتھی صفت کہ جو مومن اور شیعہ جعفر وہ ہے کہ جو اپنے پروردگار اور اپنے رب اور خدا کے لیے عمل انجام دے، جو بھی عمل انجام دیتا ہے وہ خدا کے لیے عمل انجام دے، اس میں ریا نہیں ہونا چاہیے، کسی پر بڑائی جتانا مراد نہ ہو، وہ خالصتاً خدا کے لیے عمل انجام دے، چھوٹا ہو یا بڑا عمل ہو۔ وعامل لخالقی، 4، 5ویں والرجا ثوابا، اور خداوند عالم سے ہی ثواب کی امید رکھے، لوگوں سے ثواب کی امید نہ رکھے۔ اگر کسی کی مدد کرتا ہے تو پھر یہ امیدوار نہ ہو کہ وہ میرا پہلے سے زیادہ احترام کرے، نہ، خداوند عالم سے ثواب کی امید رکھے۔ وخاف عقابہ، اور خداوند عالم کے عقاب سے اس کے اندر خوف ہو۔ فرمایا یہ صفات، فَإِذَا رَأَيْتَ أُولَئِكَ شِيعَةُ جعفر، جب تم کسی شخص میں یہ صفات دیکھو تو فرمایا أُولَئِكَ شِيعَةُ جعفر، یہی شیعہ جعفر ہے جس میں یہ صفات موجود ہوں۔ امام زین العابدین صلوات اللہ وسلام علیہ آپ فرماتے ما من شیء احب الی اللہ بعد معرفتہ من عفت بطن و فرج، خداوند عالم کی معرفت کے بعد سب سے افضل ترین جو خوبی اور صفت ہے ایک مومن کے اندر، اور خداوند عالم کے نزدیک معرفت الہی کے بعد سب سے محبوب ترین چیز جو ہے وہ یہ 2 ہیں، من عفت بطن و فرج۔ عفت بطن یعنی رزق و روزی حلال ہو، لقمہ حلال، و عفت بطن، اور روابط کے لحاظ سے وہ پاک ہو۔ یہ 2 صفات جو ہے فرمایا کہ خدا کی معرفت کے بعد سب سے افضل ترین یہ 2 صفات ہیں۔ وما من شیء احب الی اللہ من ان یسأل، اور خداوند عالم پسند کرتا ہے کہ خدا سے انہی 2 صفات کا سوال کیا جائے، خدا سے دعا کی جائے کہ خداوند عالم اسے لقمہ حلال اور عفت بطن اور عفت فرج جو ہے وہ عنایت کرے۔ لہٰذا عزیزاً کہ بہت زیادہ روایات عفت بطن یعنی لقمہ حلال پہ، اور عفت فرج یعنی کہ روابط کے لحاظ سے پاکیزگی میں بہت ساری روایات وارد ہوئی ہیں، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ معاشرے میں جو صفات، جن صفات کا بے حد ہونا ضروری ہے وہ یہ 2 صفات ہیں کہ انسان کا لقمہ حلال ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر معاشرے میں لقمہ حلال نہیں ہوگا، اگر ایک گھر میں لقمہ حلال نہیں آئے گا، وہ گھر تباہ ہو جائے گا، وہ معاشرہ تباہ ہو جائے گا۔ کہ انشاءاللہ کوشش کریں گے کچھ آثار وہ آپ عزیزان کی خدمت میں وہ ہم عرض کریں۔ تو آج ہم فقط جو ہے وہ لقمہ حلال کے حوالے سے، عفت وہ بطن کے حوالے سے کچھ چیزیں آپ عزیزان کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اور
عزیزاً یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں کہ رزق جس کو خداوند عالم فرماتا ہے کہ خدا جس کو چاہے جتنا چاہے رزق عنایت کرے، رزق از راہ خدا اور بدست خدا انسان کو حاصل ہوتا ہے، اور رزق یعنی جو از راہ حلال انسان کو حاصل ہو وہی رزق ہے، وہی فضل الہی ہے، اور جو از راہ حلال انسان کو حاصل نہ ہو وہ رزق نہیں ہے بلکہ وہ از راہ شیطان و بدست شیطان انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ اور میں سادہ سا اس کو جو ہے وہ عرض کروں کہ ہم سب معتقد ہیں اور ہمارا عقیدہ ہے کہ اس عالم میں جو فیض ہے اور جو فضل الہی ہے، جو نعمات الہی ہیں، وہ تمام کی تمام فضل و عنایات اور یہ نعمات الہی وہ بے واسطہ رسول خدا و اہل بیت اس عالم میں اور انسان تک پہنچتی ہیں۔ محمد والے محمد سلام۔ اگر کسی کو علم ملتا ہے تو وہ بھی انہی ذوات مقدسہ کی فیوض سے، انا مدینۃ العلم والی بابہا، خوب علم کے شہر رسول خدا ہیں۔ اس عالم میں اگر علم تقسیم ہو رہا ہے وہ بے واسطے رسول خدا اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام یہ علم جو ہے وہ حاصل ہو رہا ہے، اور اسی طرح علم و رزق و ہدایت اور شفا جو خداوند عالم عنایت کرتا ہے وہ انہی ذوات مقدسہ کے طفیل اور انہی کے وسیلے سے عنایت کرتا ہے۔ لیکن جو لقمہ حرام ہے یہ فیض نہیں ہے، یہ فضل الہی نہیں ہے، یہ فضل الہی نہیں ہے کہ رزق الہی اصلاً فیض نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ رزق حرام، نعوذ باللہ، کہ یہ رزق جو ہے وہ خداوند عالم بے واسطے اہل بیت وہ کسی کو عنایت کرے، نہ، یہ فیض نہیں ہے، یہ فضل نہیں ہے۔ خوب جب یہ فضل نہیں ہے، فضل ہے کہ جو خداوند عالم سے یہ فضل عنایت ہوتا ہے بے واسطہ اہل بیت اس عالم کو پہنچتا ہے، اس عالم و اس جہان میں یہ فیض تقسیم ہوتا ہے۔ خوب جب خداوند عالم کی طرف سے رزق حرام فیض نہیں ہے، فضل نہیں ہے، تو یہ رزق پھر کس کی طرف سے اور کس کے ذریعے، کس کے واسطے سے انسان کو مل رہا ہے؟ خداوند عالم نے رزق دینا ہے، ہر ایک کو رزق دیتا ہے، لیکن کس کے ذریعے دے رہا ہے؟ کس کے ذریعے؟ کون واسطہ بن رہا ہے؟ اگر رزق حرام ہے، یعنی اگر لقمہ حرام ہے، تو اس صورت میں یہ بدست شیطان ہے، بدست شیطان۔ اب آئیں قرآن کی طرف کہ وہ معروف آیہ مبارکہ جو آیت الکرسی میں آپ ملاحظہ فرماتے ہیں کہ عزیزان ہم نے پہلے بھی یہ اس مسئلے کو اور اس مطلب کو ہم نے تفصیلاً جو ہے وہ عرض کیا کہ اس عالم میں انسان دو ہی ولایتیں ہیں، تیسری ولایت نہیں ہے، یا ولایت الہیہ، ولایت رسول خدا اور ولایت اہل بیت وہی ولایت الہیہ ہے، یا تو ولایت الہیہ ہے یا ولایت طاغوت ہے، یا ولایت طاغوت، تیسری کوئی ولایت نہیں ہے، تیسری کوئی ولایت نہیں ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، یہ پہلی ولایت، اور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ خب جب اگر انسان خداوند عالم کی ولایت میں ہو تو خداوند عالم اپنا یہ رزق و فیض عنایت کرتا ہے، اور اس رزق و فیض کا اثر کیا ہے؟ اس رزق و فیض کا اثر یہ ہے کہ خداوند عالم اس ولایت کے ذریعے انسان کو ظلمت سے نور کی طرف لے کے آتا ہے۔ لہٰذا یہ رزق جو از راہ ولایت الہیہ انسان کو حاصل ہو، یعنی لقمہ حلال، یہ انسان میں نورانیت کا باعث بنتا ہے۔ میں احادیث جو ہے اس ضمن میں عرض کروں گا کہ نورانیت کا باعث بنتا ہے۔ خداوند عالم وہ اس انسان کے قلب کو روشن و منور کر دیتا ہے کہ جو رزق حلال کے آپ اس وہ حدیث کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ من اکل الحلال 40 یوما، جو شخص لقمہ حلال 40 دن لقمہ حلال کھائے، نور اللہ قلبہ، خداوند عالم اس کے دل کو نورانی کر دیتا ہے۔ رزق حلال
لقمہ حلال انسان کے دل کو نورانی کرتا ہے. وہ کیوں؟ اس لیے کہ خدا کی ولایت میں ہے، اور خدا کی ولایت انسان کو ظلمت سے نور کی طرف لے کے آتی ہے. وَأَجْرَى يَنَابِيعَ الْحِكْمَةِ مِنْ قَلْبِهِ، اور دوسرا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کی زبان پر حکمت جاری ہو جاتی ہے. جو لقمہ حلال کھاتا ہے اور اس کے برعکس جو ہے وہ یعنی دل روشن ہو جاتا ہے، اور اس کے برعکس اگر لقمہ حرام ہے اس کا اثر کیا ہے؟ کیوں؟ لقمہ حرام وہ از راہ ولایت خدا نہیں ہے، لہذا انسان کے اندر وہ از راہ شیطان ہے، بدست شیطان ہے. البتہ شیطان خود آ کر تو اس کے ہاتھ میں نہیں رکھے گا، واسطوں کے ذریعے، یہ شیطان انسی ہوں یا جنی ہوں، واسطوں کے ذریعے انسان کو جو رزق، وہ رزق حرام، یعنی وہ اس کو رزق نہیں کہنا چاہیے، وہ لقمہ حرام انسان کو جو حاصل ہو رہا ہے، چونکہ بدست شیطان ہے، لہذا شیطان اور طاغوت انسان کو نور سے ظلمت کی طرف لے کے آتے ہیں. اور یہ لقمہ حرام انسان کے اندر تاریکی کا باعث بنتا ہے، انسان کو تاریک کر دیتا ہے. اور اگر آپ ملاحظہ کرتے ہیں کہ ممکن ہے کہ آپ کہیں جناب کہ یہ جو خدا کو قبول نہیں کرتے اور جو خدا کو نہیں مانتے اور جو دین اسلام پر نہیں ہیں، مشرک ہیں، کافر ہیں، یہ ہم سے بہت زیادہ ان کے پاس جو ہے وہ رزق ہے، بہت زیادہ فراوانی ہے. عزیزان، یہ جو نقصان ہے، یہ جو ظلمت ہے، لازم نہیں ہے کہ رزق کی کمی کی وجہ سے ہو. نو، ممکن ہے کہ انسان کے پاس ظاہری طور پر وہ مال فراوان ہو، لقمہ فراوان ہے، بہت زیادہ ہے، لیکن دل تاریک ہے. اب یہ شخص دعا میں اس کا دل نہیں لگتا، نماز میں اس کا دل نہیں لگتا، خدا کے ساتھ راز و نیاز کی اس کے اندر حوصلہ نہیں ہے، زیارات پہ جانے کا حوصلہ نہیں ہے. تاریک ہے یہ انسان. اور عزیزاً، رزق حلال اس کے آثار ہیں، اور رزق حرام اس کے آثار. میں ایک تقسیم بندی آپ عزیزان کی خدمت میں پہلے عرض کر دوں تاکہ مطلب واضح ہو جائے. دیکھیں عزیزان، رزق کا حرام ہونا دو طرح سے ہے. بعض اوقات انسان کا رزق از اول حرام ہے، ذاتاً حرام ہے. مثلا وہ مال جو چوری کیا ہے حرام، وہ مال جو ڈاکے سے حاصل کیا ہے حرام، جو فرار سے حاصل کیا ہے حرام، جو دھوکے سے حاصل کیا ہے حرام، یہ مال حرام. جو رشوت ہے، ربا ہے، وہ حرام. جو احتکار کے ذریعے مال حاصل کیا ہے، ذخیرہ اندوزی کے ذریعے، وہ حرام، یہ مال حرام. اسی طرح اور مثالیں انشاءاللہ عرض کروں گا کہ یہ رزق حرام ذاتاً حرام ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان نے از راہ حلال رزق کمایا ہے، اس کی خون پسینے کی کمائی ہے، اس نے کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کیا، چوری نہیں کی، ڈاکہ نہیں ڈالا، لیکن مال حلال ہے. لیکن بعض اوقات یہی مال حلال اس کا کھانا عارضی طور پر حرام ہو جاتا ہے. بس اور مثال میں عرض کروں، رزق حلال ہے، لیکن اگر وہی حلال مال نجس ہو جائے تو نجس کا کھانا حلال ہے یا حرام؟ وہ بھی حرام. نجاست لگی ہے، نجس ہے. ہاں، مثلا جو ہے وہ گوشت جو آپ بازار سے لاتے ہیں، اگر اچھی طرح پاک کر کے نہ کھائیں، رزق حلال سے آپ نے گوشت خریدا، اس کو آپ نے پاک نہیں کیا، خوب یہ گوشت اگر واقع میں نجس ہی ہے اور میں نے کھا لیا ہے، عزیزان اس کا بھی ایک اثر ہے جو انسان کی ذات اور وجود میں وہ اثر ظاہر ہوتا ہے. چیزوں کے آثار دو طرح کے ہیں، ایک بعض آثار وضعی ہیں، بعض آثار تکلیفی ہیں. تھوڑی سی علمی بات جو ہے وہ عرض کروں کہ آثار وضعی، آثار تکلیفی. مثلا ایک چیز جو نشہ آور ہے، نام نہیں لیتا کسی کا، نشہ آور چیز ہے اور جس کا کھانا پینا حرام ہے، اس کا اثر وضعی کیا ہے؟ اس کا اثر وضعی انسان مست ہو جائے گا. آپ کو علم ہو یا علم نہ ہو، وہ اس کا اثر ظاہر ہوگا، حتماً اس کا اثر جو ہے وہ ظاہر ہوگا. آپ کو علم ہے اور کھاتے ہیں اور پیتے ہیں، نعوذ باللہ کوئی کھاتا پیتا ہے، اس صورت میں مستی آئے گی. علم نہیں ہے، اگر انسان اشتباہ میں بھول کر اور علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس چیز کو کھا پی لے، اس کا اثر حتماً ہوگا. یہ اثر وضعی. اثر تکلیفی یعنی حلال و حرام جس پر عقاب ہے یا ثواب ہے، یہ اثر تکلیفی اس کو کہا جاتا ہے. مثلا ایک چیز اگر
آپ کو علم ہے کہ یہ نجس ہے اور نجاست کا علم ہونے کے باوجود آپ اس کو استعمال کریں، کھائیں پئیں، خوبی صورت میں یہ حرام ہے اور موجب عقاب ہے۔ لیکن اگر آپ کو علم نہیں ہے اور علم نہ ہونے کی وجہ سے آپ نے وہ چیز کھا لی، خوبی صورت میں حرمت نہیں ہے، وہ حرام نہیں ہے، لیکن اس کا اثر وضعی حتماً جاری ہوگا، اس کا اثر وضعی اس پر ظاہر ہوگا۔ آثار وضعی تو آئیں گے، حکم تکلیفی حرمت کا، عقاب کا وہ حکم وہ جاری نہیں ہوگا۔ لہذا توجہ کی جائے کہ انسان کے پاس جو لقمہ آتا ہے وہ ایک تو ادراہ حلال آئے، ادراہ حرام نہ ہو، دوسرا پاک و پاکیزہ ہو، پاک ہو، اور اگر کسی وجہ سے وہ لقمہ حرام ہو جائے اسے اجتناب کیا جائے، اس کے آثار ہیں۔ میں ایک اثر کو ایک بزرگوار کی حالات زندگی سے جب آپ عزیزان کی خدمت میں عرض کروں کہ جناب سید جمال ایت اللہ جمال گل پیگانی کہ جو جناب مرحوم ایت اللہ بروجردی مرحوم کے ہم اثر ہیں اور ان کے مباحثی ہیں، ہم کلاسی ہیں۔ جناب مرحوم ایت اللہ بروجردی آپ شخصیت جانتے ہیں، اور یہ جناب ایت اللہ جمال گل پیگانی، ان کے حالات میں ملتا ہے کہ 24-25 سال کی عمر تک اصفہان میں آپ نے تعلیم لی اور فیض کو کسب کیا، اور پھر اس کے بعد آپ نجف اشرف تشریف لے گئے۔ فرماتے ہیں کہ جب نجف اشرف پہنچا کہ جوار انوار مقدس امیر المومنین صلوات اللہ وسلام علیہ کہ حوزہ علمیہ نجف سے بزرگان سے علمی استفادہ کیا جائے اور مانوی کسب جو ہے وہ حالات کو کسب کیا جائے۔ جب نجف پہنچا ہوں، کچھ دن گزرتے ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ میرے اندر وہ پہلے والی معنویت باقی نہیں رہی۔ نماز میں وہ خشوع و خضوع نہیں ہے، نماز میں دل نہیں لگ رہا، یعنی وہ کیفیت بعض اوقات انسان میں کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ انسان نماز شروع کرتا ہے اور دل کرتا ہے کہ فوراً نماز ختم ہو اور انسان آزاد ہو جائے۔ ہاں، بعض کا یہ کیفیت انسان میں، نماز میں دل نہیں لگ رہا، اور وہ راز و نیاز خداوند عالم کے ساتھ راز و نیاز کی وہ کیفیت نہیں ہے۔ امیر المومنین کی خدمت میں آیا اور عرض کی، یا امیر المومنین، میں نجف آیا ہوں، آپ کی خدمت میں آیا ہوں کہ تاکہ میں کسب فیض کروں، لیکن یہ میری پہلے والی جو حالت تھی، جو اصفہان میں جو معنویت میں نے کسب کی تھی، وہ معنویت بھی آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے، زائل ہو رہی ہے۔ پھر کچھ دن مزید میں نے گزارے، لیکن وہی کیفیت بڑھتی جا رہی ہے۔ نماز میں دل نہیں لگ رہا، دعا میں دل نہیں ہے، درس و بحث میں وہ کیفیت نہیں ہے، یعنی میں اپنے اندر تاریکی کا احساس کر رہا ہوں، تاریک ہو رہا ہوں۔ امیر المومنین کی خدمت میں گیا اور شکوہ کیا، یا امیر المومنین، آپ کی خدمت میں آیا ہوں تاکہ کسب فیض کروں، میں تو دیکھ رہا ہوں کہ میرے اندر وہ پہلے والی معنویت بھی ختم ہو رہی ہے اور تاریکی آ رہی ہے، بس میرے اس یہاں رہنے کا فائدہ نہیں ہے، میں واپس جاتا ہوں، میں اصفہان جاتا ہوں، وہیں جا کر میں تعلیم مکمل کرتا ہوں۔ امیر المومنین کی خدمت میں یہ شکوہ کرنے کے بعد میں اپنے حجرے میں آتا ہوں، مدرسے میں آیا تاکہ اپنا سامان اثاثہ میں اکٹھا کروں، اس کو باندھوں اور اصفہان کی راہ اختیار کروں۔ میں نے اپنا اثاثہ باندھا، وضو کے لیے وضو خانے گیا، اور جب واپس آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ کمرے کے سامنے جناب ایت اللہ سید احمد کربلائی وہ تشریف فرمائے، اور پہلی مرتبہ ان کی زیارت ہوئی، اور جو ہی میں وضو کرنے کے بعد کمرے کے سامنے آیا، انہوں نے ابتدا بساکن میرے کسی سوال کیے بغیر انہوں نے خود فرمانا شروع کیا کہ تم اپنے اندر تاریکی کا احساس کر رہے ہو، تم اپنے اندر بدحالی کا احساس کر رہے ہو۔ اور میں نے عرض کیا کہ ہاں اسی طرح ہے، تو فرمایا معلوم ہے یہ کہاں سے آئی یہ تاریکی، معلوم ہے کہاں سے؟ میں نے عرض کیا کہ نہیں معلوم۔ فرماتے ہیں کہ جو گوشت تم قصاب سے لے کر کھاتے ہو اس کو پاک کرو۔ ہاں توجہ فرمائیے گا کہ وہ گوشت تم قصاب سے لیتے ہو اس کو پاک کرو اور صحیح طرح پاک کر کے کھاؤ۔ میں نے کہا کہ کیا ہوا؟
فرمایا کہ تم چونکہ اصفہان سے آئے ہو اور تمہارے ذہن میں وہی اصفہان جیسے قصاب ہیں، نجف کے بھی اصفہان کے قصاب، البتہ ہمارے ہاں بھی وہ دوسری صورت ہے، میں وہ عرض کروں گا کہ اصفہان میں جو قصاب ہیں جب حیوان کو ذبح کرتے ہیں تو ذبح کرنے کے بعد خون جب بدن سے نکلنا بند ہو جائے، خون جو نکل گیا ہے، خون نکلنے کے بعد تو اس کی سر اور گردن کو دھو لیتے ہیں، پاک کرتے ہیں، پاک کرنے کے بعد اس کی کھال اتارتے ہیں، تو اب جو حیوان کے اندر جو خون ہے وہ پاک ہے، اس کا بدن گوشت پاک ہے۔ اگر اس کو جو ہے وہ فرض کریں ایک دفعہ پانی سے نکال کر آپ پکا بھی لیں تو کوئی حرج نہیں، پاک ہے۔ تو اصفہان کے جو قصاب ہیں وہ گردن کاٹنے کے بعد، ذبح کرنے کے بعد اس کو پاک کرتے ہیں اور پھر جو ہے وہ باقی کام کرتے ہیں۔ لیکن نجف کے قصاب وہ ہماری طرح ہی، نجف کے قصاب ذبح کرنے کے بعد اس کو پاک نہیں کرتے، اور جب پاک نہیں کریں گے انہی چھری کے ساتھ کھال اتاریں گے، وہی نجس چھری اسی سے گوشت کاٹیں گے، پورا گوشت نجس۔ اس طرح کیا مرغی خریدتے ہیں، مرغی میں آئی نا اسی طرح مرغی کا پورا جو ہے وہ گوشت جو ہے وہ نجس ہو جاتا ہے خون کی وجہ سے، خون جو اس کی رگوں سے نکلا ہے وہ نجس ہے، اور وہ جب وہی خون ہاتھوں کو ہے اور چھری کو لگا اور وہی جو ہے اسی سے آپ گوشت یعنی وہ گوشت بناتا ہے، وہ سارے کا سارا گوشت جو ہے وہ نجس ہے، اس کو پاک کرنا لازم ہے۔ فرمایا کہ تم اصفہان کا، تمہارے ذہن میں اصفہان ہے اور نجف کے قصاب گوشت کو کاٹنے کی ذبح کرنے کے بعد اس کو پاک نہیں کرتے اور پورا گوشت نجس ہو جاتا ہے، لہذا تم جب اچھی طرح پاک کر کے نہیں کھاتے تو نجس گوشت کھاتے ہو۔ اگرچہ تمہیں علم نہیں ہے، تمہارے لیے حرمت نہیں ہے، چونکہ علم نہیں ہے، حرام نہیں ہے، وہ اثر تکلیفی تمہارے لیے نہیں ہے، لیکن عزیزان اثر وضعی جاری ہوگا، اس کا اثر وضعی، حرام گوشت کا اثر وضعی انسان میں وہ ظاہر ہوگا، اور اسی اثر وضعی کا نتیجہ ہے انسان کے اندر وہ تاریکی آتی ہے۔ یہ ایک اثر آپ عزیزان کی خدمت میں عرض کیا، ایک اثر انسان کے اندر تاریکی آتی ہے، گوشت آپ نے حلال پیسوں سے خریدا لیکن نجس ہو گیا، اور اسی کو اگر انسان صحیح پاک کر کے نہ کھائے وہ نجس گوشت ہے، انسان کے اندر تاریکی آتی ہے۔ لہٰذا انسان جو ہے وہ، انسان کے اندر وہ دعا کی حالت نہیں ہے، وہ نماز کی حالت نہیں ہے انسان کے اندر، اور آہستہ آہستہ انسان شقی القلب جو ہے وہ ہو جاتا ہے انہی چیزوں سے، کہ انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ رسول خدا کی خدمت میں شخص جو ہے وہ حاضر ہوتا ہے، یا رسول اللہ کہ میں دعا کرتا ہوں میری دعا قبول نہیں ہوتی، میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا کہ اطب کسبک، فرمایا کہ اپنی رزق و روزی کو، اپنے لقمے کو حلال کرو، از راہ حلال لقمہ کماؤ، اطب کسبک تستجب دعوتک، اپنے لقمے کو حلال اور پاک کرو تمہاری دعا قبول ہوگی۔ اور پھر فرمایا فإن الرجل يرفع اللقمة إلى فيه حراما، جو شخص لقمے حرام کھاتا ہے فما تستجاب له دعوة 40 يوما، 40 دن تک اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ جو لقمے حرام کھائے اس کی دعا قبول نہیں ہے، بس جو ہے وہ نتیجتاً کہ لقمے حلال کا ایک اثر استجابت دعا ہے، اور لقمے حرام کا اثر ایک اثر انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ یہ دوسرا۔ تیسرا اثر عزیزاً، یہ لقمے حرام آہستہ آہستہ انسان کو شقی القلب کر دیتا ہے، یہ لقمے حرام انسان کو شقی القلب کر دیتا ہے، انسان کو سخت دل کر دیتا ہے، اور جب سخت دل ہو جاتا ہے آہستہ آہستہ وہ اپنے اعتقادات میں شک کرنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ جو میں سن رہا ہوں اور جو بتا رہے ہیں یہ شاید وہ علماء حضرات نے خود اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، خود اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کر جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ شک و تردید میں مبتلا ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ انسان۔ قرآن میں کہاں پر پردے کا حکم آیا ہے کہ جو پردہ واجب ہے؟ شک و تردید یہ ان لوگوں نے خود اپنی طرف سے گھڑ کر جو ہے وہ، قرآن میں کہاں پر خمس کے واجب ہونے کا جو ہے وہ حکم آیا ہے؟ ان مولویوں نے اپنی جیبیں بھرنے کے لیے وہ خمس کی بات جو ہے وہ گھڑ لی ہے۔ شک، اعتقادات میں شک کرنا شروع کر دیتا ہے آہستہ آہستہ، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان ان اعتقادات سے بالکل دور ہو جاتا ہے۔
اور ممکن ہے کہ انسان جو ہے وہ انکار پہ آ جائے اور اس حقیقت کا وہ انکار کرنا شروع کر دے۔ اب ملاحظہ فرمائیں کہ پاکیزہ ترین وجود مقدس سے حضرت ابا عبداللہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام امام حسین امام عصر ہیں، یعنی اپنے اس دور کے امام عصر تھے، اپنے وقت کے امام تھے، معصوم تھے، فرزند رسول خدا تھے۔ آیا ان سے زیادہ کسی کی بات اگر کوئی مؤثر ہونا چاہے، اگر ان سے زیادہ کوئی پاکیزہ کلام تھی جو مؤثر ہو سکتی تھی؟ امام کے علاوہ اور کسی کی کلام نہیں ہے کہ جو پاک و پاکیزہ ہو اور جو مؤثر ہو۔ لیکن روز عاشورہ ملاحظہ فرمائیں کہ روز عاشورہ آپ چندین مرتبہ آپ خطبہ دینے کے لیے جب گئے ہیں تو قوم اشقیاء نے شور کرنا شروع کیا، ہلہلہ کرنا شروع کیا۔ کیوں؟ تاکہ امام کی کلام لوگوں تک نہ پہنچے۔ امام نے جب اسی طرح خطبے کے لیے اب تشریف لے گئے، انہوں نے شور کیا، واپس آئے، حضرت زینب کبریٰ نے عرض کیا کہ بھیا یہ لوگ آپ کی بات کیوں نہیں سنتے؟ امام نے ایک جملہ کہا، فرمایا کہ مُلِئَتْ بُطُونُهُم مِّنَ الْحَرَامِ، ان کے شکم حرام سے پر ہیں۔ لقمے حرام عزیزان، لقمے حرام جو از راہ حرام انسان حاصل کرتا ہے اور بیوی بچوں کو کھلاتا ہے، اس کے اثر جو ہے وہ یہی ہے۔ مُلِئَتْ بُطُونُهُم مِّنَ الْحَرَامِ، ان کے شکم حرام سے پر ہیں، لہذا لقمے حرام کا اثر من جملہ ممکن ہے کہ لقمے حرام کے نتیجے میں انسان امام معصوم کے قتل کے در پہ ہو جائے۔ یہ لقمے حرام کے آثار ہیں، من جملہ اور دیگر آثار بھی۔ اور یہ حدیث آپ ملاحظہ فرمائیں کہ لقمے حرام کا چوتھا اثر امام صادق صلوات اللہ وسلام علیہ روی عن الامام جعفر بن محمد الصادق انہ قال کسب الحرام یبین فی الذریہ، کسب حرام کا اثر انسان کی اولاد میں ظاہر ہوتا ہے، کسب حرام نسل کی خرابی کا باعث بنتا ہے۔ البتہ یہاں پر میں دو نکتے آپ عزیزان کی خدمت میں عرض کروں، کہیں کوئی اشتباہ پیش نہ آئے، اور وہ یہ ہے کہ یہ باپ ہے کہ جو لقمے حرام گھر میں لاتا ہے بیوی بچوں کو دیتا ہے، اس کی بیوی بچے یہ لقمے حرام خود تو نہیں لائے، شوہر لایا ہے، باپ لایا ہے، تو اولاد کی کیا تقصیر اور اولاد کا کیا گناہ کہ وہ کیا ہوں، بد اور برے ہو جائیں یہ لقمہ کھانے کے نتیجے میں، یہ تو باپ لایا ہے، تو اولاد کی کیا تقصیر ہے؟ تو عزیزان اختصار سے یہ عالم اسباب و مسببات ہے، اور جب عالم اسباب و مسببات کا عالم ہے، اور وہ معروف جملہ جو ہے وہ گندم از گندم بھی روید جو از جو، آپ اگر گندم کاشت کریں تو کیا اس سے آپ جو کا نتیجہ لیں گے؟ آپ جو ہے وہ کہیں گے کہ مجھے گندم کاشت کیا اور جو مجھے ملے؟ نا عزیز، گندم کاشت کی ہے تو گندم ملے گی۔ اگر آپ نے بذر اور وہ بیج، اگر آپ نے وہ بیابان میں کہ جہاں پر کوئی پانی نہیں ہے اور بیابان میں اگر آپ بیج بوتے ہیں تو کیا ثمر آور ہوگا؟ کوئی ثمر نہیں ہوگا۔ لہذا یہ اسباب، یہ عالم اسباب ہے، اور اولاد کے اگر رزق حرام کی وجہ سے اولاد بد اور بری ہوتی ہے اور بے دین ہو جاتی ہے تو اس صورت میں وہ باپ بھی قصوروار ٹھہرایا جائے گا، جس طرح کہ اولاد قصوروار ہوگی وہ باپ بھی قصوروار ٹھہرایا جائے گا۔ قیامت کے دن اس کو جواب دینا ہوگا۔ یہ ایک نقطہ۔ دوسرا نقطہ کہ ہم یہ ہرگز یہ کہنا نہیں چاہتے، اور ہماری یہ مراد قطعاً نہیں ہے کہ اگر کسی کی اولاد آپ دیکھتے ہیں بد اور بری ہے تو حتماً یہ اس کے باپ نے رزق حرام ان کو دیا ہے، نہ، یہ نتیجہ نہیں ہے۔ اس نتیجے کو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ اگر کسی کی اولاد بد اور بری ہے تو اس کا نتیجہ یہ نہیں ہے کہ اس کے باپ نے لقمے حرام دیا ہے، نہ عزیزان، کسی انسان کے وہ راہ مستقیم سے منحرف ہو جانے کے بہت سارے اسباب ہیں، ان اسباب میں سے ایک سبب وہ لقمے حرام ہے، ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر گھر میں کوئی لقمے حرام لاتا ہے
تو اس صورت میں ممکن ہے کہ اس کی اولاد اس کے اثر سے بد اور بے دین ہو جائے. یہ نقطہ مراد ہے. اس لیے کہ آپ ملاحظہ فرمائیں حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہیں، معصوم ہیں، کیا ان کا رزق حلال نہیں ہوگا؟ رزق حلال. تو بیٹا آپ دیکھیں بد اور برا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے نعوذ باللہ حضرت نوح کا جو ہے وہ لقمہ حرام تھا، نہ، یہ مراد نہیں. اسی طرح امام ہادی صلوات اللہ وسلام علیہ کے ایک فرزند جعفر کذاب، خوب جعفر کذاب ہے، تاریخ میں معروف ہے جعفر کذاب. اسی طرح امام موسیٰ بن جعفر کا ایک فرزند زید النار، زید جہنمی، امام رضا کا بھائی ہے. امام موسیٰ بن جعفر کی جو اولاد میں سے زید النار معروف ہے، اور امام رضا نے کئی مرتبہ اس کو تذکر دیا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم امام موسیٰ بن جعفر کی اولاد ہو اور جنت تمہارے اختیار میں آ گئی ہے، نہ، اہل عمل بنو اور عمل کرو. زید النار معروف ہے. لہٰذا لقمہ حرام کی تاثیرات میں سے ایک اثر یہ ہے ممکن ہے کہ اس کی اولاد وہ کیا ہو، بد اور بری اور دین سے خارج ہو. لہذا ایک اثر جو ہے وہ، لہذا آثار جو ہے وہ اس صورت میں انسان پر جو ہے وہ ظاہر ہوتے ہیں. لہذا عزیزان کہ والدین نہایت توجہ فرمائیں، وہ اولاد خود گھر میں لقمہ حلال نہ از راہ حرام نہ ہو، اپنے مال کو حرام نہ کریں اور از راہ حلال وہ کما کر اولاد کو دیں. اور حیف ہے کہ انسان وہ اس شکم کی خاطر انسان وہ اہل جہنم اور انسان بدبخت ہو جائے. اب اس قصے کو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ وہ البتہ کہ جو مجالس اہل بیت میں آتے ہیں اور شیعیان اہل بیت، وہ انشاءاللہ ہمیشہ لقمہ حلال کی طرف جو ہے وہ توجہ کرتے ہیں. ان کا مال از راہ حرام نہیں ہے، از راہ رشوہ نہیں ہے، از راہ ربا نہیں ہے، از راہ احتکار و وہ ذخیرہ اندوزی کی صورت میں نہیں ہے، دوسروں کے ساتھ فراڈ کی صورت میں نہیں ہے. حتیٰ میں اسے ابھی بڑھ کر جو ہے وہ اس کی طرف آنا چاہ رہا ہوں کہ لقمہ حرام حتیٰ اگر انسان از راہ حلال مال کو کماتا ہے، 100% مال حلال ہے، لیکن اپنے واجب حقوق کو ادا نہیں کرتا، یہ لقمہ حرام ہو جائے گا، یہ بھی لقمہ حرام ہو جائے گا. میں اپنی طرف سے عرض نہیں کر رہا ہوں. زکوٰۃ واجب ہے، ابھی گندم کا موسم ہے، کتنے عزیزان جو ہیں وہ کہ جن کی زمینیں ہیں. البتہ زکوٰۃ ہمارے فقہ اہل بیت میں نوٹ اور کرنسی پہ زکوٰۃ نہیں ہے، زیور جو سونے کی شکل میں جو زیورات ہیں ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیں. بعض آیون جو ہے وہ سوال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے زکوٰۃ ادا کی ہے سونے سے بھی. نہ، سونے میں وہ الگ وہ درہم و دینار جو ٹھپے کی شکل میں ہو اور سکہ رائج الوقت ہوں کہ جو آج کل نہیں ہے، اس میں جو ہے وہ زکوٰۃ ہوتی ہے، وہ آج کل نہیں ہے، لہذا اس میں زکوٰۃ نہیں ہے. زکوٰۃ گندم، جو، چنا، کشمش، کھجور، حیوانات وغیرہ وہ ان کی خاص شرائط ہیں، ان میں زکوٰۃ واجب ہے. کتنے لوگ ہیں کہ زمین والے ہیں اور گندم کاش کی ہے، ان میں زکوٰۃ واجب ہے، زکوٰۃ واجب ہے. اسی طرح خمس واجب ہے، جس کے مال میں خمس واجب ہو خمس ادا کرے، وگرنہ مال حلال نہیں رہے گا. آپ آئے زکوٰۃ کو ملاحظہ فرمائیں. خذ رسول گرامی اسلام کو حکم ہوتا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ زکوٰۃ دو، رسول خدا سے فرمایا زکوٰۃ لو، ان سے زکوٰۃ لو. خذ من اموالہم صدقہ، ان کے اموال سے صدقہ یعنی زکوٰۃ لو. تطہرہم وتزکیہم، تاکہ ان کو پاکیزہ کرو. یعنی مال زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان پاکیزہ ہوتا ہے، اس کا مال پاکیزہ ہوتا ہے. اگر زکوٰۃ و خمس ادا نہیں کرتے، مال پاکیزہ نہیں ہے، مال پاکیزہ نہیں ہے. اور اگر مال پاکیزہ نہیں ہوگا، لقمہ حرام ہو جائے گا. اور یہ جو ہے وہ خود جو ہے وہ فقہا نے اس مسائل کو بیان کیا ہے. آپ کے مال میں زکوٰۃ خمس واجب ہے، خمس ادا نہیں کرتے، اسی مال سے جس میں خمس واجب ہے اگر آپ لباس خریدتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز قبول نہیں ہے، حج کرتے ہیں، حج قبول نہیں ہے. حتیٰ اگر جو ہے وہ انفاق کرتے ہیں تو انفاق اپنے مال سے کریں، پاکیزہ مال سے کریں. امام عسکری صلوات اللہ وسلام علیہ ظاہراً کم سے اس دور میں بہت سارا مال خمس کے عنوان سے، ابھی تعداد میرے ذہن میں نہیں، خمس کا مال امام کی خدمت میں لے کر گئے. امام زمان ابھی وہی 3-4 سال کی عمر مبارک ہے،
امام عسکری نے فرمایا، امام زمان سے فرمایا کہ یہ مال خمس آپ قبول کریں، لیں۔ امام زمان سے فرمایا، آپ دقت ملاحظہ کیجئے گا، امام زمان نے عرض کیا کہ بابا جان میں کس طرح اپنے ہاتھ اس مال حرام سے آلودہ کروں، خمس کا مال جا رہا ہے۔ فرمایا کہ اس مال میں مال حرام ہے، اور مال حرام کے خمس بھی نہیں ہے۔ مال حرام، مال خمس جو ہے وہ مال حلال جو ادراہ حلال کمایا ہے اس میں خمس واجب ہے۔ جو حرام کا مال ہے، چوری اور ڈکیتی کا مال ہے، یا مال جو ہے وہ جس کو وہ گراں فروشی یعنی کہ قیمت جو ہے وہ بہت زیادہ قیمت، دوسرے کو دھوکہ دے کر بہت زیادہ قیمت وصول کر لینا، خب یہ حرام کا مال ہو جائے گا۔ فرمایا کہ میں کس طرح اپنے ہاتھ اس مال حرام سے آلودہ کروں۔ امام عسکری نے فرمایا کہ آپ جدا کریں۔ امام نے مال حرام کو مال حلال سے الگ کیا اور فرمایا کہ اتنا مال اس تھیلی میں، اتنے سکے یہ حلال کے ہیں، اور اتنے سکے جو ہے وہ اس نے فراڈ کے ساتھ اکٹھے کیے ہیں اور ہماری طرف خمس کے لیے بھیج دیا ہے۔ فرمایا یہ ہمیں قبول نہیں ہے، یہ خمس قبول نہیں ہے۔ امام نے واپس کر دی، وہ پورا مال واپس کر دیا۔ آثار ہیں امیر المومنین صلوات اللہ وسلام علیہ رحمکم اللہ، آپ بازار کوفہ میں آتے اور آواز بلند کرتے، رحمکم اللہ الفقہ ثم المتجر، خدا تم پر رحم کرے، پہلے فقہ سیکھو، احکام سیکھو اور پھر تجارت کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو احکام کے نہ جاننے کی وجہ سے تم ربا میں، رشوہ میں مبتلا ہو جاؤ۔ پہلے احکام سیکھو، تو تجارت کی جو احکام ہیں ان احکام سے آگاہی لازم اور ضروری ہے۔ عزیزاً، لقمہ حرام کے آثار، انسان پر جو آثار، اور لقمہ حلال کے آثار، لقمہ حلال کے آثار آپ ملاحظہ فرمائیں۔ میں ایک حدیث پہلے آپ عزیزاً کی خدمت میں پیش کروں کہ فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث، بہار جلد نمبر 63، فرمایا کہ من اکل الحلال، جو رزق حلال کھاتا ہے، انسان نے محنت و مزدوری کی، رزق حلال کمایا، اس سے جو ہے وہ فرض کریں کہ چیزیں گھر لے کر آیا، بیوی نے، زوجہ نے پکائیں، پورا اہل خانہ بیٹھ کر اب آدھا گھنٹہ فرض کریں آدھا گھنٹہ وہ کھانے میں دسترخوان پہ بیٹھ کر کھاتے ہیں۔ عزیزاً، رزق حلال کا ثواب اور اثر، فرمایا کہ من اکل الحلال قام علی رأسہ ملک، خداوند عالم ایک فرشتے کو موکل فرماتا ہے کہ وہ رزق حلال کے کھانے والے کے نزدیک کھڑا ہو، یستغفر لہ، جب تک وہ کھانا کھا رہا ہے یہ فرشتہ اس کے لیے طلب مغفرت کرتا ہے، طلب مغفرت کرتا ہے، حتی یفرغ من اکلہ، کھانا کھانے سے فارغ ہونے تک یہ فرشتے الہی اس رزق حلال کے کھانے والے کے لیے وہ استغفار کرتا ہے۔ وقال، اور پھر آپ نے فرمایا اذا وقعت اللقمہ من حرام فی جوفہ، اور من حرام فی جوف العبد، اور جب انسان لقمہ حرام اپنی شکم میں داخل کرتا ہے، لعنہ کل ملک فی السماوات والارض، فرمایا کہ زمین و آسمان کے فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں جو لقمہ حرام اپنی شکم میں وارد کرتا ہے۔ وما دامت اللقمۃ فی جوفہ لا ینظر اللہ الیہ، اور جب تک لقمہ حرام اس کے شکم میں ہے، فرمایا کہ خداوند عالم اپنی نظر عنایت اس کی طرف نہیں کرتا، خداوند عالم کی نظر عنایت اس کی طرف نہیں ہوتی جب تک لقمہ حرام اس کے بدن میں موجود ہے۔ لقمہ حلال کے آثار ہیں، خوب اس اثر کو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ جناب مرحوم آیت اللہ شاہ آبادی، مرحوم آیت اللہ شاہ آبادی امام خمینی کے استاد ہیں، جناب مرحوم آیت اللہ نجفی مراشی مرحوم کہ جو کم تشریف لے گئے ہیں، اگر آیت اللہ نجفی مراشی مرحوم کی زیارت اور ان کے وہ کتاب خانے کی زیارت کی ہوگی کہ تہران میں، شہر رے میں، کہ جناب آیت اللہ شاہ آبادی بہت عظیم شخصیت گزرے ہیں کہ حتیٰ امام خمینی جب بھی ان کا اپنے استاد کا نام آتا تو احترام کرتے اور کہتے کہ میرے استاد، اور
جو ہے وہ میرے شیخ اور استاد روحی لہ الفدا، یہ تعبیر ہوتی تھی، میری جان ان پہ قربان ہو، روحی لہ الفدا، جناب مرحوم شاہ آبادی کے بارے میں۔ ان کے شاگرد جو ہے وہ اکثر شاگرد ان کے بازاری تھے، بازار میں دکاندار، تاجر، اور بہت کم 3-4 شاگرد جو ہیں وہ، ایک جناب امام خمینی شاگرد تھے، ایک جناب آیت اللہ نجفی مراشی مرحوم، ایک آدھ اور تھے، باقی تمام شاگردان ان کے وہ تاجر اور بازاری تھے، دکاندار۔ ہمارے ہاں تو یہ رسم ہے ہی نہیں ہے نا، وہاں پر ہم نے دیکھا ہے، حتیٰ یعنی اب تو وہاں بھی کم ہو گیا کہ ہم لوگ جب آج سے 30 سال پہلے جو ہے وہ جب درس کے لیے جاتے تھے تو بازاری، تاجر اور دکاندار دکان کھولنے سے پہلے وہ حرم میں آتے اور تجارت سے مربوط جو استاد بحث کرتا اس کے درس میں شریک ہوتے تھے، درس میں شریک ہوتے تاکہ احکام تجارت کو سیکھ سکیں۔ یہ بازاری اور تاجر جو ہے وہ ان کے شاگرد، اور ان سے وہ معارف اہل بیت، اخلاق اور تجارت کے مسائل اور اخلاق و عرفان، یہ تاجر لوگ جناب آیت اللہ شاہ آبادی کی درس میں آ کر ان سے درس لیتے۔ اور ایک واقعہ جو ہے وہ آپ عزیزان کی خدمت میں عرض کروں کہ ایک مرتبہ جناب مرحوم شاہ آبادی درس کے لیے آتے ہیں، نیچے سارے تاجر حضرات جو ہے وہ بیٹھے ہیں تاکہ ابھی آئیں گے آگا اور درس جو ہے وہ فرمائیں گے، معارف اور اخلاقیات کو بیان فرمائیں گے۔ تو جو ہی آپ منبر پر آتے ہیں اور نہایت غصے میں ہیں، اور فرمایا کہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا کہ تم اپنی مرضی کرتے ہو، جو کچھ ہم کہتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے، کیوں عمل نہیں کرتے؟ نہایت غصے میں۔ تو جار نے دیکھا کہ آج آگا غصے میں ہے تو عرض کیا کہ آگا ہم کیا کریں، ہم کیا کریں؟ فرمایا 3 کام کریں، 3 کام کریں۔ پہلا کام، اپنی نمازوں کو بغیر کسی عذر اور بہانے کے اول وقت بجا لائیں، بغیر کسی بہانے کے۔ جو ہی نماز کا وقت ہوتا ہے اول وقت دکان بند کریں، نماز بجا لائیں۔ وہ مرحوم شہید مطہری کا ایک جملہ ہے، فرماتے ہیں کہ نماز سے یہ نہ کہیں کہ مجھے کام ہے، کام سے کہیں کہ ابھی وقت نماز ہے۔ نماز اول وقت۔ اور میں نوجوانوں کی خدمت میں عرض کروں گا کہ عزیزان، اگر وہ کامیابی چاہتے ہیں، نماز اول وقت، دنیا میں اور آخرت میں کامیابی، نماز اول وقت۔ اور جو شادی کے خواہشمند اور شادی کے اسباب نہیں ہے، نماز اول وقت بجا لائیں۔ یہ بزرگان کا وظیفہ میں عرض کر رہا ہوں، نماز اول وقت۔ اور رزق الہی، فراوانی رزق اگر چاہتے ہیں، نماز اول وقت۔ ان 3-4 کاموں کا وہ وظیفہ یہی، نماز اول وقت جو آپ بجا لائیں۔ فرمایا بغیر کسی عذر و بہانے کے نماز اول وقت بجا لائیں، پہلا۔ دوسرا کام، البتہ دوسرا کام وہ انہی کے لیے انہوں نے وہ فرمایا، لیکن میں نقل کرتا ہوں، فرمایا کہ ہر روز زیارت عاشورہ پڑھے، ہر روز زیارت عاشورہ۔ تیسرا کام اہم کام ہے، فرمایا کہ لوگ سال میں 1 مرتبہ اپنے خمس کا حساب کرتے ہیں، لیکن تم ہر روز جب دکان بند کرو اپنا خمس ادا کرو، ہر روز خمس ادا کرو۔ لوگ اگر پورے سال میں 1 مرتبہ حساب کر کے خمس ادا کرتے ہیں، تم ہر روز خمس ادا کرو۔ عزیزان، قرآن کی آیا اگر آپ ملاحظہ فرمائیں جو خمس کے حوالے سے قرآن میں آیا ہے، وہ آیا میں اطلاق ہے، اور وہ اطلاق کہ سورہ انفال آیت نمبر 41، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ۔ اگر تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، خمس ادا کرو۔ آیت مبارکہ، خدا پر اگر ایمان رکھتے ہو خمس ادا کرو، اور ان لوگوں کو خمس جو ہے وہ ادا کرو۔ اور وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان واللہ علی کل شیء قدیر۔ آیہ مبارکہ میں اطلاق ہے، یعنی جو آپ کاروبار کرتے ہیں، جو آپ نے ڈیل کی ہے، کاروباری چونکہ اکثر جو ہے وہ یہاں جو آپ نے ڈیل کی ہے، اس ڈیل کے اختتام پہ آپ خمس ادا کریں، سال کے انتظار نہ کریں۔ آیت میں کہیں پر بھی سال کے آخر میں خمس کا حکم نہیں ہے، سال کے آخر میں بھی، البتہ یہ جو سال کی سہولت دی ہے یہ روایات میں ہے، یہ روایات میں ہے، روایات میں کہ تاکہ آسانی ہو اور سال بھر کے اخراجات کرنے کے بعد جو رقم بچ جائے اس میں سے آپ خمس ادا کریں، یہ روایات میں۔ لیکن آیت میں اطلاق ہے، آیت میں اطلاق ہے، لہذا فرمایا کہ تم ہر روز وہ اپنی خمس کا حساب کرو اور خمس ادا کرو۔
ان لوگوں نے اس پر عمل کیا اور اس عمل کے نتیجے میں عزیزاً یہی آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ عرفانی منازل اور وہ خدا کا وہ قرب خاص وہ فقط جو ہے وہ علماء کے ساتھ ہے اور فلاں کے ساتھ ہے. نہ عزیزان، میں عام تاجر کی بات کر رہا ہوں. یہی تاجر جنہوں نے انہی معارف الہیہ پہ عمل کیا ہے وہ کن مقامات پہ پہنچے ہیں؟ انہی شاگردوں میں سے ایک تاجر شاگرد، وہ کسی مسجد میں جا کر نماز اس نے ادا کرنا چاہی. نماز جماعت جو ہے وہ اقامہ ہوئی، خب یہ بھی صف میں کھڑے ہو گئے اور جماعت کے ساتھ انہوں نے نماز ادا کرنا شروع کی. نماز کے دوران یہ دیکھتا ہے کہ وہ پیش نماز وہ امام وہ وہاں سے مسجد سے نکل جا رہا ہے، نکل گیا اور نماز سے وہ نکلا، مسجد سے نکلا، گھر پہنچ گیا. اب یہ پریشان، نماز کے عالم میں پریشان ہے کہ کیا میری نماز صحیح ہے؟ کیا میں نماز کو جاری رکھوں؟ پیش نماز تو ہے نہیں، امام تو چلا گیا ہے مسجد سے، گھر چلا گیا ہے. کیا میں اپنی نماز کو جاری رکھوں جبکہ دوسرے لوگ صف میں اسی طرح کھڑے ہیں؟ اسی کش بکش میں تھا کہ کیا میں دیکھتا ہوں کہ وہ امام واپس آ جاتے ہیں نماز میں، اپنے مصلی پہ کھڑے نماز کو جاری کیے ہوئے. پہلی رکعت ختم ہوئی، دوسری رکعت میں بھی اسی طرح ہوا کہ وہ امام صاحب مسجد سے نکلتے ہیں، گھر پہنچ جاتے ہیں اور پھر میں پریشان، اب کیا کروں؟ میری نماز آیا صحیح ہے، اس کو جاری رکھوں یا میں نماز اپنی وہ فرادہ اپنی نماز الگ پڑھوں؟ اسی کشمکش میں تھا کہ وہ امام پھر واپس آ جاتا ہے. نماز کو کامل کیا، نماز کو کامل کرنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ میں اس امام صاحب کی خدمت میں گیا اور کہا کہ میں نے عجیب آپ کو دیکھا ہے، آپ 2 مرتبہ نماز میں 2 مرتبہ گھر گئے ہیں، آپ مسجد سے نکلے گھر چلے گئے ہیں، تو کیا میری نماز جماعت میں یہ نماز میری صحیح ہے یا میری یہ نماز صحیح نہیں ہے؟ امام نے کہا عجب تم اہل مکاشفہ ہو، اہل دل ہو، اہل مکاشفہ ہو، اس لیے کہ میں نماز میں گھر نہیں گیا، اسی بدن کے ساتھ میں اسی مسجد میں تھا، لیکن گھر میں زوجہ کے ساتھ کوئی تھوڑی سی مشکل پیش آئی تھی تو نماز کے دوران 2 مرتبہ میری فکر اور میرا دل گھر گیا، میری فکر گھر گئی تھی، میرا بدن اسی مسجد میں تھا، اور جب میری فکر 2 مرتبہ گھر گئی تم نے سمجھا اور تم نے حقیقت کو دیکھا کہ میں مسجد سے نکل گیا ہوں اور پھر واپس آیا ہوں. تم اہل مکاشفہ ہو، اہل دل. عزیزان یہ آثار ہیں رزق حلال کے، لقمے حلال کے آثار انسان کی زندگی میں ظاہر ہوتے ہیں. اور ہماری حالت جو ہے وہ نماز میں وہ یہی ہوتی ہے کہ نماز میں تکبیرۃ الاحرام کہنے کے بعد پھر جو ہے وہ نماز میں نہیں ہوتے اور جب وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوبارہ واپس نماز میں آ جاتے ہیں. پھر یہ انسان کا دل جو ہے وہ نماز میں کیوں نہیں لگتا؟ انسان کی فکر نماز میں باقی کیوں نہیں رہتی؟ جناب مرحوم ایت اللہ طباطبائی مرحوم صاحب المیزان، جب ان سے سوال کیا گیا کہ آگا ہم کیا کریں کہ ہماری فکر نماز میں رہے، ہم نماز میں رہیں، نماز سے باہر نہ نکلیں. ہاں انسان کو جو ہے وہ بھولی ہوئی چیزیں نماز میں ہی یاد آتی ہیں. یہ ہوتا ہے. ایسا کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا اپنی زبان پہ کنٹرول کریں، تاکہ انسان کی فکر جو ہے وہ منسجم ہو سکے. لہذا آثار کو ہم بیان کر رہے تھے کہ عزیزاً یہ اثر جو ہے وہ انسان کی زندگی میں لقمے حلال کے آثار میں سے وہ اثر ہے. اور عزیزاً لقمے حرام اپنی زندگی سے اس کو نکال دیں، اپنے مال کو ازراہ حلال پاکیزہ کریں اور اس میں جو واجب حقوق ہیں اس کو ادا کریں، اور پھر جو ہے وہ خود یہ لقمہ انسان کی شکم میں اور بیوی بچوں کے شکم میں جو ہے یہ لقمہ جائے تو پھر جو ہے اس کے آثار دیکھیں کہ خداوند عالم کس قدر معنویت عنایت کرتا ہے. آپ امیر المومنین کے اس واقعے کو ملاحظہ کریں گے. امیر المومنین وہ 25 سالہ دور کہ جو آپ نے وہ تقریباً 25 اس سے زیادہ آپ نے باغات کو آباد کیا، آپ نے اس سے زیادہ 25 اس سے زیادہ کنویں کھودے اور ان کو وقف کیا. اسی دوران آپ کنواں کھودتے ہوئے باہر جب تشریف لائے تو خادم سے جو ہے وہ پوچھا کہ کھانے کو کچھ ہے؟ تو عرض کرتا ہے یا امیر المومنین آپ کی شان کے مطابق نہیں ہے. فرمایا کیا ہے؟ کہا کہ روغن شتر
یعنی اونٹنی کا گھی ہے اور کدو ہے، اونٹنی کے گھی میں کدو پکے ہیں، تو آپ کی شان کے مطابق نہیں ہے۔ فرمایا کیوں نہیں آپ اس کو آمادہ کریں۔ جب وہ آمادہ ہوا، آپ نے اس کنویں سے جو پانی نکلتا ہے اسی سے آپ نے ہاتھ دھوئے، ہاتھ دھونے کے بعد آپ نے چند لقمے کھائے، اس روغن شتر اور کدو کو آپ نے چند لقمے کھائے، اور پھر آپ استراحت کے لیے لیٹ گئے اور آپ نے اپنا ہاتھ شکم مبارک پر رکھا اور خدا کی بارگاہ میں عرض کرے، خدایا حیف ہے اس شخص پر جو وہ شکم جو چند لقموں کدو سے، چند کدو کے لقموں سے پر ہو جاتا ہے، حیف ہے کہ انسان اسی شکم کی خاطر جہنم جائے۔ نعرہ حیدری محمد والے محمد سلام۔ انشاءاللہ خداوند عالم توفیق دے کہ ہم اپنے لقمے کو حلال کریں، اپنے رزق و روزی کو ہم حلال کریں، اور تاکہ وہ آثار جو خداوند عالم نے اور روایات میں ذکر ہوئے ہیں وہ آثار ان کو حاصل کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اللہم صل علی محمد المصطفیٰ، اللہم صل علی علی المرتضیٰ، اللہم صل علی فاطمة الزہراء، اللہم صل علی الحسن المجتبیٰ، اللہم صل علی الحسین شہید بکربلا، اللہم صل علی علی بن الحسین، اللہم صل علی محمد بن علی، اللہم صل علی جعفر بن محمد، اللہم صل علی موسیٰ بن جعفر، اللہم صل علی علی بن موسیٰ الرضا، اللہم صل علی محمد بن علی، اللہم صل علی علی بن محمد، اللہم صل علی الحسن بن علی، اللہم صل علی القائم المہدی، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم سہل مخرجہم۔ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ۔ عزیزان، خطبہ دوم میں بھی اپنے آپ کو اور آپ عزیزان کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں۔ انشاءاللہ خداوند عالم یہ تقوی ہم سب کو عنایت فرمائے۔ عزیزان، یہ گزشتہ مطلب کا فقط 2 احادیث جو ہے وہ آپ عزیزان کی خدمت میں، کہ امیر المومنین نے اپنی وصیت جو امام حسن صلوات اللہ وسلام علیہما پہ آپ نے جو وصیت فرمائی، تو اصول کافی جلد نمبر 5 میں یہ حدیث فرمایا کہ لا یرد علی رسول اللہ من اکل مال الحراما، کہ جو مال حرام کھاتا ہے، فرمایا کہ قیامت کے دن یہ حوض کوثر پر رسول خدا کی خدمت میں نہیں پہنچ سکے گا۔ واللہ واللہ لا واللہ لا واللہ، امام نے 3 مرتبہ قسم جلالہ کھائی، 3 مرتبہ امیر المومنین نے 3 مرتبہ قسم جلالہ کھائی، اور فرمایا کہ یہ مال حرام کو کھانے والا، فرمایا کہ یہ رسول خدا کی خدمت میں وہ نہیں پہنچ پائے گا، ولا یشرب من حوضہ، حوض کوثر سے یہ نہیں پی پائے گا، ولا ینال شفاعتہ، اور رسول خدا کی شفاعت ہرگز اس شخص کو حاصل نہیں ہوگی۔ لقمے کو حلال کریں۔ اور آخری حدیث جو ہے یہ بھی رسول خدا سے آپ نے آخری خطبہ کے، انشاءاللہ کبھی فرصت ہوئی تو رسول گرامی اسلام کا وہ آخری خطبہ جو آپ نے اپنی رحلت سے کچھ دن پہلے آپ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا، وہ طولانی خطبہ ہے، کہ اس سے چند اقتصاب آپ کی خدمت میں انشاءاللہ وہ کبھی پیش کریں گے، کہ وہ آپ نے جو اہم باتیں جو آپ نے آخری خطبے میں دین کے حوالے سے بیان فرمائی، اس خطبے میں فرمایا من اکتسب مالا حراما لم یقبل اللہ منہ صدقۃ ولا عتقا ولا حجا ولا اعتمارا، فرمایا کہ جس کا کسب حرام ہو، جس کا لقمہ حرام ہو، جس کی روزی حرام ہو، فرمایا خداوند عالم نہ اس کے صدقے کو قبول کرے گا، نہ اس کے غلاموں کو آزاد کرنا، خدا کی راہ میں انفاق کرنے کو قبول کرے گا، نہ اس کے حج کو قبول کرے گا، نہ اس کے عمرے کو قبول کرے گا۔ جو ہے وہ رزق کو پاک کیا جائے، ایک تو ازراہ حلال، اور دوسرا رزق کو پاک و پاکیزہ کیا جائے، جو واجب حقوق نے جو ہے وہ واجب قرار دیے ہیں دین نے اور خداوند عالم نے
وہ زکوٰۃ کی صورت میں ہو یا خمس کی صورت میں ہو اس کو ادا کریں، تاکہ رزق پاک ہو، تاکہ وہ رزق کے حلال کے آثار وہ ہمارے اندر، ہماری اولاد میں اور نسلوں میں وہ معنویت جو ہے وہ انسان اس کو حاصل کر سکے انشاءاللہ۔ اور آخر میں ایک نقطہ فقط، گزشتہ ہم نے جو ہے وہ فطرے کے حوالے سے کچھ احکام جو ہے وہ بیان کیے تھے، اور ایک آدھ مسئلہ شاید جو اس کو ہم بیان نہیں کر سکے وہ عرض کروں کہ فطرہ جو ہے جس طرح وہ پہلے عرض ہوا کہ 3 کلو قوت غالب یعنی جس علاقے میں آپ رہتے ہیں اس علاقے میں اکثر غذا جو کھائی جاتی ہے، غذا جب کہتے ہیں تو اس سے مراد وہ گوشت و پیزا و فلاں یہ نہیں ہے، غذا فقہ میں جب کہا جاتا ہے اس سے مراد گندم، جو، چاول، کھجور یہ مراد ہے، ان کو قوت کہا جاتا ہے فقہ میں۔ تو قوت غالب ہمارے ہاں گندم ہے، تو آپ جو بھی کھائیں، روزانہ پیزے کھائیں تو آپ کا فطرہ جو علاقے میں جس علاقے میں ہے وہاں پر جو قوت غالب ہے وہ زکوٰۃ جو ہے وہ زکوٰۃ فطرے کی صورت میں وہ واجب ہے۔ اور زکوٰۃ فطرہ البتہ وہ یہ جسارت کر رہا ہوں میں کہ زکوٰۃ فطرہ چونکہ تھوڑی سی ہے لہذا ہم لوگ بھی، اور چونکہ روزے کی قبولی کا اور پورے سال کے وہ انسان کی صحت و سلامتی کا یہ ضامن ہے یہ فطرہ، تو لہذا اس کی اہمیت کے حوالے سے ہم آگاہ ہیں، اور مقدار میں بھی تھوڑا ہے۔ مثلا جو ہم نے اعلان کیا ہے 3 کلو گندم جو ہے وہ 450 500 کا اعلان کیا ہم نے کہ 500 روپے فی کس جو ہے وہ، تو 500 روپیہ دیتے ہوئے اتنی مشکل نہیں ہے، لہذا وہ ہم بڑی تاکید کرتے ہیں فطرہ نکالنے کی، کرنی بھی چاہیے، ہونی بھی چاہیے، فکر ہوتی ہے کہ فطرہ جو ہے وہ فوری نکالا جائے، ہونی چاہیے۔ عزیزان، یہ فطرہ جس طرح یہ واجب ہے، زکوٰۃ بھی اسی طرح واجب ہے، خمس بھی اسی طرح واجب ہے، بغیر کسی فرق کے اسی طرح واجب ہے۔ تو زکوٰۃ فطرہ میں وہ نماز عید سے پہلے جو نماز عید پڑھیں گے تو انشاءاللہ نماز عید پڑھنے سے پہلے جو ہے وہ اس کو ادا کر دیں۔ وہ شرائط جن کو ادا کرنی ہے وہ ہم نے عرض کر دی تھی گزشتہ کہ مومن ہونا چاہیے اور محتاج ہونا چاہیے۔ محتاج سے مراد ہم نے گزشتہ وہ عرض کیا تھا، بالکل انسان جو ہے وہ ننگ دھڑنگ نہ ہو، مراد یہ نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ جس کی آمدنی کم ہے اس کے اخراجات زیادہ ہیں اور وہ آمدنی اخراجات کے لیے کافی نہیں ہے، یہ شخص جو ہے وہ فقیر شمار ہوتا ہے، لہذا اس کو دیں۔ اور تیسری شرط یہ تھی کہ وہ نمازی ہونا چاہیے، احتیاط واجب یہ ہے آگے سیستانی کے فتویٰ کے مطابق وہ نمازی جو ہونا شرط ہے، احتیاط واجب۔ یہ زکوٰۃ فطرہ عید سے پہلے جو ہے وہ ادا کیا جائے، اور اگر جو ہے وہ عید سے پہلے ادا نہیں کر سکتے تو ظہر سے پہلے ادا کر دیا جائے، اور اگر ظہر سے پہلے بھی ادا نہیں کر سکتے تو جب بھی آپ ادا کریں تو ادا اور قضا کی نیت کے بغیر مطلق قربت کی نیت سے آپ اس کو ادا کریں، فطرہ ساقط نہیں ہوگا، حتیٰ اگر جو ہے وہ ماہ رمضان کے 1 مہینے کے بعد یاد آئے کہ فطرہ دینا واجب ہے تب بھی اس کو ادا کیا جائے، لیکن ادا و قضا کی نیت کے بغیر۔ دوسرا جو مسئلہ جو بیان کرنا مقصود تھا کہ فطرہ جب آپ ادا الگ کر لیتے ہیں، اپنے پیسوں سے فطرہ آپ نے الگ کر لیا ہے، تو یہ جو فطرہ الگ کر لیا ہے اس کو اب چینج کرنا یہ درست نہیں ہے۔ مثلا فرض کریں کہ آپ کو جو ہے وہ پیسوں کی ضرورت ہے کہ آپ چینج کر لیں پیسے جو ہے وہ، کہ مثلا جو ہے وہ 5000 فرض کریں بطور 5000 فطرہ نکلا ہے اور آپ کو چینج چاہیے، تو آپ 5000 وہ اکٹھا ایک نوٹ رکھیں اور وہ ٹوٹے پیسے جو ہے وہ اٹھا لیں، نہ یہ جائز نہیں ہے۔ فطرہ جب آپ نے الگ کر لیا ہے تو پھر اسی کو جو ہے وہ ادا کیا جائے، کہ انشاءاللہ خداوند عالم وہ ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ خدایا بحق امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے یار و انصار میں محشور فرما۔ خدایا تمام مومنین کی اور ہم سب کی یہ ناقص بندگی اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ خدایا بحق زہرا بحق امام زمان اس ماہ مبارک رمضان کی جو معنویت ہے، خدایا پورا سال اس معنویت پر ہم سب کو قائم اور باقی فرما۔ خدایا بحق زہرا ہمارے رزق کو حلال اور پاکیزہ فرما۔ خدایا بحق زہرا بحق امام زمان خدایا ہم سب کو ہماری نسلوں کو تا روز قیامت مخلص ترین شیعیان امیر المومنین میں سے قرار دے۔ خدایا وطن عزیز کو استحکام عنایت فرما، اور وطن عزیز میں جو گرانی ہے اور جو اس کے عوامل ہیں، خدایا بحق زہرا اگر وہ عاملین جنہوں نے یہ عوامل اور گرانی کے یہ عوامل پیدا کیے قابل ہدایت نہیں ہے تو نیست و نابود فرما۔ خدایا بحق زہرا بحق امام زمان تمام مومنین کی دعاؤں کو اور حاجات شرعیہ کو پورا فرما۔ خدایا ہمارے نوجوانوں کو عزت و افتخار عنایت فرما اور دین و دنیا میں کامیاب فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک